اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 25 محرم شہادت امام سجاد علیہ السلام علی بن حسین، جو کہ کربلا کے چشم دید گواہ باعصمت اور امام وقت کربلا کے جب آپ کے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کربلا کا چشم دید گواہ ہو، امام بھی ہو، باعصمت بھی ہو، اور جس کا بابا اس کے سامنے بے دردی سے، ظلم سے شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس کے ذہن میں جو نقوش ثبت ہوئے ہوں گے وہ کتنے گہرے ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کربلا کے بعد 40 سال تک خون کے آنسو روتے رہیں، کربلا کو یاد کرتے رہیں اور اپنے بابا کا ماتم کرتے رہیں۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کا تعارف ان کے نام سے نہیں، ان کے لقب، ان کے القاب سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا نام تو اس کے ماں باپ رکھتے ہیں، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں۔ اب وہ اپنے نام کو جسٹیفائی کرے نہ کرے، اپنے نام کے مطابق اپنی شخصیت، سیرت، کردار کو ڈھالے نہ ڈھالے، کبھی ممکن ہوتا ہے، کبھی ممکن نہیں ہوتا ایسا۔ لیکن لقب کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خصوصیت میں، اس میدان میں باکمال تھا، ملکہ رکھتا تھا، ایکسپرٹ تھا، اور وہ خصوصیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ لوگوں میں اس نام سے مشہور ہوا۔ یعنی اگر آپ کا نام سجاد ہے، جس کا مطلب ہے بہت سجدہ کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت سجدہ کرنے والا، تو یقیناً آپ بہت سجدے کیا کرتے ہوں گے جبھی آپ کا نام سجاد پڑا۔ سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، صرف سجدہ کرنے والا نہیں، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ تو یقیناً آپ میں کوئی ایسی خاص بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو سردار بنایا گیا، سمجھا گیا۔ زین العابدین، عابدین کی زینت، عابد نہیں بلکہ عابدوں کی زینت۔ زینت یعنی مثلاً انگوٹھی میں نگینہ اس کی زینت ہے، اب وہ نگینہ آپ نکال دیں تو وہ انگوٹھی بیکار، اس کی زینت ختم، اس کو پہننے کا بھی جینا چاہے۔ تو جس طرح انگوٹھی کا نگینہ ہی اس کی زینت، اس کا اصل حسن ہے، اسی طرح امام زین العابدین دنیا کے تمام عابدوں کی زینت ہے۔ اس کی ایک وجہ، امام زین العابدین کو زین العابدین پکارنے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ندا دے گا اینا زین العابدین، کہ زین العابدین کہاں ہے، تو کسی میں اتنی ہمت و جرت نہیں ہوگی کہ وہ خدا کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور ڈیکلیئر کرے کہ ہاں میں ہوں زین العابدین۔ یہ امام سجاد علی بن حسین ہوں گے جو صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئیں گے اور اپنے آپ کو زین العابدین کے طور پہ پیش کریں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے، یعنی خود رسول نے خبر دی اور رسول کی خبر سچی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ائمہ طاہر اہل بیت کا یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے کہ جب بھی کوئی لقب، ایک تو وہ لقب جو لوگوں میں مشہور ہو گیا، چلیں ٹھیک، اگر کوئی لقب خدا نے دیا یا رسول نے دیا یا نام خدا نے یا رسول نے رکھا، تو انہوں نے اس نام کو، اس لقب کو جسٹیفائی کیا ہے، اس کا حق ادا کیا ہے
کہ لوگوں نے کہا کہ واقعی آپ استحقاق رکھتے ہیں، آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو زین العابدین پکارا جائے. تو ایک وجہ آپ کو زین العابدین پکارنے کی رسول کی خبر قیامت والی، اور دوسری وجہ یہ کہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران شیطان سانپ کی صورت بن کر آتا ہے اور آپ کا انگوٹھا چبانے لگتا ہے، لیکن آپ ذرہ برابر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے اور آپ کی توجہ نماز سے نہیں ہٹتی. کچھ دیر کے بعد شیطان مایوس ہو کے چلا جاتا ہے. آسمان سے ندا آتی ہے انتا زین العابدین، تم عابدین کی زینت ہو، کہ تم نے اتنے موذی جانور سانپ کی بھی پرواہ نہیں کی اور اللہ کی طرف مشغول و مصروف اور مرکوز رہے. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے لقب زین العابدین کا حق ادا کیا، اللہ کی بے لوث اور خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں شیطان سانپ ہی کی صورت میں آیا تھا. وہ شاید یہ سمجھا ہوگا کہ جب میں آدم کو بہکا سکتا ہوں تو ابن آدم کی نسل کے ایک آدمی کو کیوں نہیں بہکا سکتا. لیکن شاید اس کو یہ نہیں معلوم تھا یا اس کے ذہن سے نکل گیا تھا کہ یہ ابن آدم تو ہیں، لیکن ابن آدم کے بعد ابن علی بھی ہیں. ان کے جد علی تھے، باپ حسین اور حسین کے باپ علی. تو آپ کے جد، آپ کے دادا جب گہوارے میں اژدہے کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو آپ سانپ سے کیوں ڈرے؟ آپ کی رگوں میں بھی علی کا خون ہی دوڑ رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب علی علیہ السلام فاطمہ بنت اسد کی گود میں خانہ کعبہ سے باہر نکلی اور لوگوں نے جب اس معجزے کو دیکھا تو وہ حیران و ششدر رہ گئے. لیکن عرب کی ایک روایت تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو سانپ کے آگے ڈال دیا کرتے تھے. اگر سانپ اس کو کاٹ لیتا تو بچہ صحیح نسل کا نہ ہوتا، زنا زادہ ہوتا، اور اگر بچہ محفوظ رہتا اس سانپ سے تو وہ صحیح النسل ہوتا. ابو طالب کو بھی اس امتحان سے گزرنا تھا. لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں فیصلہ ہو. ابو طالب نے نومولود علی کو خانہ کعبہ کے صحن کے زمین پر رکھ دیا. اژدہے کو لایا گیا. کہتے ہیں جب وہ علی کے قریب آیا تو علی نے اپنی 2 انگلیوں سے اس اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے. سانپ کو عربی میں حی کہتے ہیں، حی درہ، سانپ کو مارنے والا. یہ شور اٹھا اور بس آپ کا نام حیدر پڑ گیا. تو ہمارے امام ہوں، ہمارے ولی ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، ان کے لیے قرآن میں واضح طور پہ یہ اعلان ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 12 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ اس بات کا اندیا دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے کہ جو ہمارے حقیقی اولیاء ولی ہیں وہ کبھی بھی خوف نہیں کھاتے. تو وہ اور لوگ ہیں کہ جو سانپ سے ڈر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو رسول کے ذریعے ڈرنے سے منع کرتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، خدا سے سانپ سے نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 40. اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا توجہ کریں تو آپ کی عبادت 2 طریقے سے، 2 زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے، تعداد کے اعتبار سے اور خاصیت کے اعتبار سے، کوانٹیٹیولی اور کوالیٹیٹیولی. کوانٹیٹی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ 1000 رکعت ایک شب میں پڑھ لیا کرتے تھے. آپ کا کھجور کا باغ تھا، 1000 اس میں درخت تھے، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. علامہ امینی کو ایک شخص نے چیلنج کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آدمی 1000 رکعت نماز پڑھ لے. تو آپ نے جو ہے وہ اس کو
یہ 1000 رکعت پڑھ کے دکھائیں، اور پریکٹیکلی اسپیکنگ بھی ممکن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ 2 رکعت نماز 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم 10 گھنٹے کی رات لیں تو ہر گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، تو 60 ملٹیپلائی بائی 10 600 منٹس ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 1200 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں ہم۔ تو علامہ امینی نے اگلے دن مغربین کے بعد نماز شروع کی اور فجر تک 1000 رکعتیں اس کو پڑھ کے دکھائیں۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر امام نے پڑھی تو ایک عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اصل چیز کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی ہے۔ امام کی 2 رکعت نماز ہماری 1000 رکعت نماز سے بلکہ اس سے بھی زیادہ نمازوں سے افضل ہے، کیونکہ ان کی نماز میں وہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہماری ہزاروں لاکھوں نمازوں رکعتوں میں نہیں ہو سکتی۔ تو کوالٹی وائز اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک عجیب حیرت انگیز جسے کہتے ہیں کہ نقطہ لیے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے ثابت کریں کہ آپ کی کوالٹی ہماری کوالٹی آف نماز سے کہیں زیادہ بہتر تھی؟ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے صاحبزادے معصوم امام آپ کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے، واویلا مچا، شور دہائی، آپ نے سکون سے نماز ختم کی، لوگوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، ایک کنویں میری امانت واپس کر دیں۔ کچھ دیر کے بعد کنویں کا پانی اوپر آیا اور امام محمد باقر علیہ السلام ہنستے ہوئے باہر آ گئے۔ گویا امام بتا رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرنے کے باوجود محفوظ رہ سکتے ہیں تو میرا بیٹا کیوں نہیں محفوظ رہ سکتا؟ اور ان کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے، اور اس میں بھی کوئی عجب نہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے دریائے نیل سے گزرتے ہیں، دوسری طرف اترتے ہیں اور ان کے کپڑے تک گیلے نہیں ہوتے، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری 6 لاکھ کی تعداد میں ہونے کے باوجود بغیر تر ہوئے، بغیر گیلے ہوئے محفوظ رہ سکتے ہیں، دوسرے کنارے پہ پہنچ سکتے ہیں، تو امام محمد باقر ان کے صاحبزادے معصوم امام وہ کس طرح کنویں سے جو ہے نقصان اٹھا کر باہر آ سکتے ہیں بغیر کسی نقصان کے، بغیر گیلے ہوئے واپس آ گئے۔ اسی طرح گھر میں ایک دفعہ آگ لگی، آپ سکون سے اپنی نماز میں مشغول رہے، چنانچہ دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ پرسکون ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی آگ لگی ہوئی تھی، آپ کو پتہ نہ چلا؟ تو آپ نے کہا میں جہنم کی آگ کے خوف سے نماز پڑھ رہا تھا، جہنم کی آگ میرے پیش نظر تھی۔ تو دنیا کی آگ امام کی توجہ کا مرکز کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر آپ کی نماز نے اس آگ کو بجھا بھی دیا۔ جب آگ آتش نمرود ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو سکتی ہے، یا نہ رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اور ابراہیم محفوظ رہ سکتے ہیں، تو ہمارا امام گھر کی آگ سے کیوں نہیں محفوظ رہ سکتا؟ تو یہاں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس اب ہم بھی کتنا بڑا نقصان ہو اپنی نماز کو کنٹینیو کریں۔ بہرحال ہم کتنے ہی نیک بن جائیں، امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شریعت فقہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جان مال عزت کا خوف ہو تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چھپکلی، ضرر رساں چیز آپ کے آس پاس ہو تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ امام کا ایمان بہرحال بالا تر ہے عام لوگوں کے ایمان سے، اور آپ اس امام کے پوتے ہیں کہ جس کو تیر لگا، اور جب تیر نکالا جانے لگا آپ کو تکلیف ہوئی تو آپ نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، نماز کے دوران تیر نکال لینا۔ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، تیر نکالا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے ایک اور مجتہد گزرے ہیں، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں، جب ان کی لیپروٹمی میجر سرجری کی گئی تو ان کو بے ہوش کرنے کے لیے انیستھیزیا
دینے کا جب ارادہ کیا گیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ فکر نہ کرو، میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا اور مجھے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، آپریشن اسٹارٹ ہوا، آپریشن کمپلیٹ ہوا اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ جن کا استغراق عبادت، جن کی کوالٹی آف عبادت اتنی بہترین، اتنی پیور، اتنی خالص ہوتی ہے کہ ان کو دنیا و ما فیہا کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہمارے جسم میں، ہمارے برین میں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم PNS، جو کہ نیند میں ایکٹیو ہوتا ہے، ہمیں سلاتا ہے، ہمیں ریلیکس کرتا ہے، ہمیں ریسٹ دیتا ہے، اور ایک قسم سمپیتھیٹک نروس سسٹم SNS، کہ جو حالت بیداری میں ایکٹیو ہوتا ہے اور ہمیں ذہنی جسمانی کام میں مدد دیتا ہے۔ تو جب PNS ایکٹیو ہوتا ہے، ہم سوتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، تو پرسکون ہوتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتے ہیں۔ نیند میں آپ کسی کو سوئی چھپے ہو، نیند میں آپ کسی کو آواز دیں، وہ نہیں سنے گا، وہ نہیں محسوس کرے گا۔ یہ حالت نیند والی، جس میں PNS سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سو نہیں رہے ہوتے ہیں، مدہوش ہوتے ہیں اور آپ کو دنیا و ما فیہا کا پتہ نہیں ہوتا۔ بس نماز کے دوران یہی PNS جو کہ نیند میں اور نشے کی حالت میں ایکٹیو ہوتا ہے، ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، اور نماز کی حالت میں وہی آپ کو سکون ملے گا جو آپ کو نیند میں ملتا ہے، وہی فوکس ملے گا، اور دنیا و ما فیہا سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، جس طرح ایک نشے میں عادی انسان دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو نشہ کرنے سے بہتر، یعنی جو کہ حرام ہے، نیند سے بہتر، ٹھیک ہے مباح تو ہے لیکن ثواب تو بہرحال عبادت میں زیادہ ہے۔ یہ بہتر نہیں کہ انسان اپنی نیند کو کم کرے، نشے سے دور ہو، اور جو لذت نشے میں ہے، جو راحت نیند میں ہے، اس کو نماز سے ریپلیس کر دے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی، انبیاء کی، اولیاء اللہ کی نیندیں کم ہوتی ہیں، ہماری نیندیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر نماز اچھے طریقے سے فوکس ہو کر پڑھ لی جائے تو وہی راحت، وہی سکون دے گی جو نیند میں آتا ہے۔ تو آپ خود دیکھیے گا، آپ کی نیند خود بخود کم ہو جائے گی اگر آپ کی کوالٹی آف نماز امپرووڈ ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ عبادت کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کی نیند کم ہوتی ہے، ان کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے، ان کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے۔ آپ ایک رات جاگیں، خدا نخواستہ گناہ کرتے ہوئے جاگیں، یا گناہ نہ کرتے ہوئے بھی مثلاً کھیلتے کودتے اس شب کو گزار دیں، صبح کے وقت آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ وہی رات عبادت کرتے ہوئے گزار دیں، شب قدر میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، شب براءت 15 شعبان کو اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، یا جب بھی آپ عبادت کی حالت میں جاگیں تو آپ دیکھیں صبح آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ رات بھر فلم دیکھنے والا، رات بھر موسیقی سے لطف اندوز ہونے والا، وہ تو پھر بہت ہی دور ہوتا ہے اس نورانیت سے۔ اور عام کام، کھیل کود وغیرہ، شاپنگ وغیرہ جائز تو ہیں، لیکن بہرحال عبادت والی نورانیت نہیں پیدا کر سکتے۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک اہم پہلو ہے عبادت کا، کہ جو انسان عبادت کرتا ہے اس کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، اس کا ذہن مطمئن ہوتا ہے، اور اس کا جسم آرام دہ ہوتا ہے، تھکن سے دور ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے۔ اور خود عبادت میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کی کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت بہت ساری ہیں۔ نماز کے لیے ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج میں رسول کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خدا سے گفتگو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ چنانچہ عبادت میں نماز، اور پھر نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، قومہ بھی ہے۔
نماز میں سجدے کی حالت حدیث کے مطابق مقرب ترین حالت ہے خدا سے، یعنی خدا سجدے کی حالت کو تمام اجزائے نماز سے زیادہ پسند کرتا ہے، اور نماز کو تمام عبادت سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور یوں بھی کہتے ہیں کہ شیطان انسان کو سجدے میں دیکھ کر شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جس کے انکار پہ اس کو راندۂ درگاہ کیا گیا۔ تو سجدہ خدا کا پسندیدہ ترین عمل، اور سجدہ شیطان کا ناپسندیدہ ترین عمل۔ تو سجدہ کر کے خدا کو خوش کیجئے، شیطان کو ناراض کیجئے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا بلڈ فلو آپ کے فور ہیڈ، آپ کی پیشانی، آپ کے دماغ میں سمٹ آئے گا۔ آپ کا بلڈ فلو فرنٹل لوب، فرنٹل کارٹیکس، پیشانی والے حصے میں زیادہ ہوگا، اور یہ وہی حصہ ہے برین کا جو کہ ڈیسیجن لیتا ہے، جو کہ ڈسٹنگوش کرتا ہے رائٹ کو رانگ سے، ڈوز کو ڈونٹ سے، ٹو بی کو ناٹ ٹو بی سے۔ ابھی ریسنٹلی ایک تحقیق ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے پیروں کو زمین پہ رکھیں، چہل قدمی کریں زمین پر یا زمین سے اگنے والی چیز گھاس وغیرہ پہ، تو ایسے لوگوں کو نفسیاتی بیماریاں کم ہوتی ہیں، ڈپریشن کم ہوتا ہے، ریلیکس ہوتے ہیں وہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی پیشانی سجدہ گاہ پہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ انسان کے سیلز کے اندر جو 100 ٹریلینز کی تعداد میں ہے، نگیٹو اینڈ پازیٹیو کے ساتھ، نگیٹو ان سائڈ اور پازیٹیو آؤٹ سائڈ، جب ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ نگیٹیوٹی پازیٹیوٹی ریپلیس ہوتی ہے۔ اب اس ریپلیسمنٹ میں، ڈسپلیسمنٹ میں ایکسٹرا چارجز پروڈیوس ہوتے ہیں، دیٹ از ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو تھکاوٹ کا احساس دیتے ہیں۔ زیادہ ہو جائیں تو نفسیاتی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ بس اگر آپ دن کے حصوں میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یا کم از کم 17 رکعت پڑھتے ہیں واجب، اور سجدہ ہر رکعت میں کرتے ہیں 2 مرتبہ مٹی پر، تو جو ایکسٹرا چارجز ہیں وہ ارتھ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کرنٹ میں ایک نگیٹو کا تار ہوتا ہے، ایک پازیٹیو کا تار ہوتا ہے، ایک ارتھ کا بھی تار ہوتا ہے جو ایکسٹرا چارج کو زمین میں ایبزارب کر دیتا ہے۔ تو اپنی باڈی میں پیدا ہونے والے ایکسٹرا چارجز کو سجدے کے ذریعے ایبزارب کروائیے، اور پھر نفسیاتی بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات پائیے۔ عرفانی پہلو اس سجدے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مختلف حالتوں میں پیدا کیا۔ کچھ مخلوقات زمین میں چمٹی ہوئی ہیں، سمٹی ہوئی ہیں، حشرات الارض، بچھو، سانپ، گرگٹ، چوٹیاں، لال بیگ۔ کچھ مخلوقات زمین سے تھوڑے سے فاصلے پر ہیں، جیسے بکری ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے۔ اور کچھ مخلوقات جس میں فقط انسان شامل ہے وہ زمین سے دور قیام کی حالت میں۔ تو انسان واحد مخلوق ہے جو قیام کی حالت میں، حیوانات وہ مخلوق ہیں جو رکوع کی حالت میں، اور حشرات وہ مخلوق ہیں کہ جو سجدے کی حالت میں ہیں۔ انسان جب قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے تو اور اچھا لگتا ہے۔ انسان بتاتا ہے میں انسان تھا، کھڑا ہوا تھا، اب میں حیوانوں کی طرح، اونٹ کی طرح، بکری کی طرح، گائے کی طرح جھک گیا ہوں تیرے سامنے، اور یہ دیکھ میں نے اس پہ بھی بس نہیں کیا، اب میں حشرات کی طرح، چوٹیوں کی طرح زمین سے سمٹ گیا ہوں، چمٹ گیا ہوں کہ میری کیا اوقات تیرے سامنے۔ اور یہ بھی دیکھ کہ میں نے اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، جس عقل کی بنیاد پر میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نے زمین پر رکھ دیا، میں نے خاک پہ رکھ دیا، بتانے کے لیے کہ جس عقل کی بنیاد پر میں اشرف المخلوقات ہوں، اس عقل کو میں خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتا تیرے نزدیک۔ تو یہ ہے فلسفہ، یہ ہے سائنس، یہ ہے الہیات عبادت کی اور سجدے کی، جس میں امام زین العابدین علیہ السلام سب سے زیادہ بازی لے گئے۔ نماز آپ کو فوکس کرنا سکھاتی ہے۔ نماز عام زندگی میں بھی جو آپ کام کر رہے ہیں، کہ اسٹوڈنٹ پڑھائی کر رہا ہے، ایک بزنس مین آفس میں کام کر رہا ہے، خاتون خانہ گھر میں کام کر رہی ہیں، اگر ہر آدمی اپنے کام پر فوکس کرے تو کامیاب ہو جائے۔ یہی نماز میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو فوکس کریں، سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں۔ جب آپ
رکوع میں جائیں تو اپنے پیروں کے درمیان دیکھیں، تشہد میں ہوں تو اپنے دونوں زانوں کے درمیان دیکھیں۔ فوکس کرنا انسان کو نماز سکھاتی ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی میں جب اس کے پرانے گریجویٹس کو بلایا گیا جو اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے، کامیاب تھے، تو ان سے کہا گیا آپ ایک کاغذ پہ اپنی کامیابی کا راز لکھیں کہ کس وجہ سے آپ اس مقام پر پہنچے، لیکن نہ پیراگراف کی صورت میں نہ سینٹنس کی صورت میں، فقط ایک لفظ، دیٹس اٹ، اور ہمیں بتائیں کہ واٹ از دیٹ کی پوائنٹ، واٹ از دیٹ ٹپ کہ جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہوئے۔ تو کہتے ہیں میجورٹی آف دا پیپل نے، گریجویٹس نے، جو اب بہت کامیاب انسان کی صورت میں زندگی گزار رہے تھے، ایک لفظ لکھا اور وہ لفظ تھا فوکس۔ یہی فوکس نماز کا پیغام ہے۔ اگر نماز میں فوکس اچھا ہوگا تو دنیا میں جو آپ کام کرتے ہیں وہ فوکس بھی انشاءاللہ جو ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ جس طرح نماز آپ کو آخرت میں کامیاب کرے گی، یہی نماز اس دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کر سکتی ہے۔ یہی پیغام ہے شہادت امام سجاد پر، یہی پیغام ہے 25 محرم کا، یہی پیغام ہے کہ آپ کی سیرت کا، کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، سجدہ کرنے کی، اور اس طرح خدا کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسا کہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت کو گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے خدا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو روزگار کما رہے ہیں ان کے روزی میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔